السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں یانوس سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں اب جستنیانی کی زندگی کا مقروض نہیں ہوں۔ اس نے اپنا فریضہ مکمل کیا۔ محمد قسطنطنیہ سے اپنی محبت کو ترک نہیں کرے گا۔ اب سے ساری زمینیں ہماری ہوں گی۔ اگلے ہی پل انہی کے لباس میں ملبوس ایک دستہ ان کے سامنے آتا ہے، جسے دیکھتے ساتھ ہی یانوس گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتا ہے اور بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی جلدی اکٹھے ہو جاؤ گے۔ تو دستے میں سے ایک شخص کہتا ہے جبکہ آپ میدان میں ہیں تو ہم دیواروں کے پیچھے کیسے انتظار کر سکتے تھے جناب؟ یانوس کہتا ہے بہت خوب، اب ہمارے پاس یہاں سے ادرنی تک کا راستہ ہے۔ اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں بچی۔ واحد رکاوٹ میں حائل اغلو تھے اور ان کا کام بھی ہو گیا۔ وہ ایسے رہ گئے ہیں جیسے چرواہے کے بغیر ریوڑ۔ بطال چوغا اتارتے ہوئے اسے زوردار مکہ رسید کرتا ہے اور کہتا ہے بھیڑیے کو چرواہے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قلندر اور اس کے ساتھی بھی چوغے اتار دیتے ہیں اور اگلے لمحے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ سوچ میں پڑا ہوتا ہے۔ اس لمحے گنادیوس وہاں آتا ہے اور کہتا ہے آپ چاہتے تھے کہ ایسوفیا کو تیار کیا جائے مگر مجھے آپ نے سبب نہیں بتایا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے شہنشاہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کب سے سبب کی ضرورت پڑنے لگی گنادیوس؟ یہ سن کر گنادیوس کہتا ہے پھر بھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تقریب کس کے لیے منعقد کی جا رہی ہے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے میں شادی کرنے والا ہوں۔ گنادیوس پوچھتا ہے کس کے ساتھ؟ تو شہنشاہ کہتا ہے اینا کے ساتھ۔ یہ سن کر گنادیوس بہت خوش ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وطال اپنے ساتھیوں کے ساتھ کافروں کو جہنم واصل کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ظالم کافروں پر کوئی رحم نہیں دکھایا جاتا۔ قلندر بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ وطال کے ہاتھوں اپنے سپاہیوں کو مرتا ہوا دیکھ کر یانوس بھاگ پڑتا ہے۔ اسے میدان چھوڑتا ہوا دیکھ کر وطال قلندر کو پکارتا ہے تو قلندر کہتا ہے حضور آپ جائیں، میں یہاں سنبھال لوں گا۔ وطال تیر کمان اٹھا کر ایک تیر یانوس کی جانب چھوڑ دیتا ہے مگر اس کا نشانہ خطا جاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ قسطنطنیہ میں اینا پھول کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے جستنیانی کے آنے سے پہلے مرجا مت جانا۔ اس لیے میں نطرس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اینا ایک دم سے پھول چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی بابا۔ نطرس اس سے کہتا ہے زندگی میں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جس کی امید کرتے ہیں۔ اینا کہتی ہے پھر بھی کوئی انسان بغیر امید کے نہیں رہ سکتا۔ جواب میں نطرس کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے تمہیں بڑی امیدوں کے ساتھ خانقاہ بھیجا تھا، تم نے ایک اچھی آرتھوڈوکس بننے کے لیے بہت محنت کی۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تمہیں اپنا پہلا سبق یاد ہے؟ تو اینا کہتی ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ یہ سن کر نطرس کہتا ہے بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں یاد ہے مگر یہ افسوسناک ہے کہ تم بھول گئی ہو کہ تم کون ہو۔ اینا کہتی ہے کیا ہوا بابا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو نطرس کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ تم اپنے آرتھوڈوکس ہونے کی حفاظت کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے لیے اگر تمہیں اپنی محبت کے خلاف بھی جانا پڑے۔ اینا کہتی ہے پتہ نہیں آپ نے کیا سنا ہے لیکن میرے پاس اس طرح آنا اور مجھ سے پوچھے بغیر سب کچھ کہہ جانا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو نطرس کہتا ہے پریشان نہ ہو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سب جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ مجھے بتاؤ میری بیٹی، تم جستنیانی جیسے کافر سے محبت نہیں کر سکتی ہے نا؟ اس کے خاموش ہونے پر نطرس غصے سے کہتا ہے میں نے تم سے ایک سوال پوچھا ہے۔ تو اینا کہتی ہے میں اپنے دل کو روک نہیں سکی بابا۔ یہ سن کر نطرس کو بہت غصہ آتا ہے۔ اینا کھڑے ہو کر کہتی ہے میں اسے بہت پیار کرتی ہوں بابا۔ نطرس اس سے پھول لے کر پھینک دیتا ہے اور ساتھ ہی اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا اینا۔ تو اینا کہتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے اس طرح روک سکتے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ نطرس کہتا ہے تم صحیح کہہ رہی ہو، اس لیے میں نے ایک مستقل حل تلاش کیا ہے، تم شہنشاہ قسطنطینوس سے شادی کرو گی۔ اینا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے شہنشاہ سے؟ میں ایسا نہیں کر سکتی بابا۔ نطرس کہتا ہے میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی، میں نے تمہیں اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نطرس چلا جاتا ہے اور اینا زاروں کی طرح رونے لگ جاتی ہے۔ ویٹیکن میں تھامس پوپ سے کہتا ہے لاپرواہ، اسے کوئی خوف نہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ مجھے ہنگری اور آرتھوڈوکس کے درمیان دھکیلنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو پوپ کہتا ہے جستنیانی غلط نہیں تھا۔ تھامس کہتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود کیا آپ کارڈینل ایزادورا کے قتل کے بعد بھی ان کی مدد کریں گے؟ جواب میں پوپ کہتا ہے ان کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، ہم روم کی حفاظت کریں گے کیونکہ محمد نہیں رکے گا۔ قسطنطنیہ حاصل کرنے کے بعد وہ ہم پہ نظریں جمائے گا۔ تھامس کہتا ہے ہمارا آپس میں اتحاد بھی نہیں ہے، تمام ریاستیں ایک دوسرے سے حالت جنگ میں ہیں، یہ کیسے کام کرے گا؟ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں یانوس بھاگ رہا ہوتا ہے اور تیروں سے بچنے کے لیے درخت کے پاس چھپتا ہے اور پھر سے بھاگ پڑتا ہے۔ بطال اس پر تیر برساتے ہوئے کہتا ہے یانوس بھاگو مت، اب تم چاہے زمین کی تہ میں بھی چھپ جاؤ، میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ ویٹیکن میں جستنیانی پوپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ پوپ اس سے کہتا ہے تم اس کمرے سے باہر چلے گئے یہ کہہ کر کہ تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو جستنیانی کہتا ہے میں غلط تھا بالکل آپ کی طرح، آپ کو لگتا ہے کہ آرتھوڈوکس نے میری ساتھی ایزادورا کو قتل کیا مگر شہر میں داخل ہونے والے ایک ترک جاسوس نے اسے قتل کیا تھا۔ اگر آپ مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے تو عیسائیوں کی موت ایزادورا تک محدود نہیں ہوگی۔ پوپ پوچھتا ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو جستنیانی کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فوج نہیں دے سکتے جبکہ ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ بازنطینی گولہ بارود کے گودام میں دھماکہ ہوا ہے، ہر چیز یعنی توپیں اور گولہ بارود جو قلعے کی دیواروں کی حفاظت کریں گے مجھے چاہیے۔ بازنطینی سپاہی تربیت یافتہ نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں مجھے آپ کے تیر اندازوں کا ایک دستہ دیواروں پر تفویض کرنے کے لیے چاہیے۔ اس کے علاوہ شہر فاقہ کشی کے قریب ہے، اناج کی بھی ضرورت ہے۔ تو پوپ کہتا ہے اگر میں تمہیں وہ دے دوں جو تم چاہتے ہو تو کیا تم محمد کو روک لو گے؟ تو جستنیانی کہتا ہے ایک سپاہی کے لیے امید کے ساتھ زندہ رہنا ہی اس کی جیت ہے، ایک سخت دفاع ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ محمد جب دیواروں کو گرا نہیں سکے گا تو وہ زمین
زمین کے نیچے سے حرکت کرنے کی کوشش کرے گا۔ زیر زمین لڑائیوں کے لیے مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو قیادت کر سکے۔ آگ اور فولاد کا بیٹا جان گرانٹ۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں اینا مری بستر پہ پڑی ہوتی ہے، اس کا بازو کٹا ہوتا ہے اور قریبی خط کے ساتھ ایک پھول رکھا ہوتا ہے۔ اینا کی آواز گونجتی ہے، میں سوچتی تھی کہ جب تم میرے دل میں ہو تو میں کچھ بھی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اب میں تمہاری زندگی سے ایک ادھورے خواب کی طرح جا رہی ہوں۔ جب میرا دل پوری طرح سے تمہاری گرفت میں ہے، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے صرف تم سے پیار کیا تھا اور تمہارے پیار کے ساتھ ہی مر رہی ہوں۔ میری موت کا ذمہ دار خود کو مت سمجھنا، خود کو کمزور مت ہونے دینا۔ میں اندر سے تو اس دن ہی مر گئی تھی جب تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا، اب میں حقیقتاً مر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم بس یہ یقین کر لو کہ میرا دل تمہارے لیے صاف تھا۔ میں نے صرف تم سے محبت کی تھی، میں صرف تمہاری وفادار تھی۔ میں اینا نوترس جو تمہارے ساتھ موسم بہار گزارنے کے خوابوں میں جل رہی تھی، اب آگ میں گر کر جلنے والی اینا نوترس ہوں۔ مجھے کبھی مت بھولنا، کبھی مت بھولنا۔ ویٹیکن میں پوپ سے معاہدہ ہو جانے کے بعد جستنیانی بہت خوش باہر آتا ہے۔ دیمیتری اس سے پوچھتا ہے کیا پوپ مان گیا ہے؟ تو جستنیانی کہتا ہے بالکل، میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ مجھے انکار نہیں کر سکتا۔ ڈرو مت، یہ صرف مدد ہے، تمہارا شہر محفوظ رہے گا۔ دیمیتری پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے میں نے اپنے ٹھہرنے کے لیے اس رائے کا انتظام کر لیا ہے، چلو جا کر آرام کرتے ہیں۔ مگر جستنیانی کہتا ہے ہم نکلیں گے، ہم آرام نہیں کریں گے، اینا میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر کارگاہ میں جستان سلطان کے خیمے کے باہر پہنچتا ہے۔ جاندارلی اس سے کہتا ہے تم آخری بار سلطان مراد کے پاس آئے تھے؟ تو جستانچ کہتا ہے وزیر اعظم صاحب آپ کا حافظہ بہت مضبوط ہے۔ جواب میں جاندارلی کہتا ہے میرا حافظہ بالکل میری ریاست کی طرح مضبوط ہے، تم جبکہ بہت عرصے بعد آئے ہو تو بہت کچھ بدل گیا ہے۔ ہمارے سلطان محمد خان نے اندر تشریف لانے کے قاعدے بدل ڈالے ہیں، پہلے اپنی یہ ٹوپی اتار دو، سپاہیوں اس کی ٹوپی لے لو اور اس کے ساتھیوں کی تلواریں بھی لے لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی ٹوپی اور تلواریں لے لیتے ہیں۔ جاندارلی مزید کہتا ہے اب جب تم سلطان کے سامنے پیش ہوگے تو تمہاری نظریں ہمیشہ زمین پہ رہنی چاہیے، قطعاً ہمارے سلطان کو اپنی بری نظروں سے مت دیکھنا، جو کچھ کہنا ہو مجھ سے کہنا۔ سپاہیوں اس کافر کو لے آؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اسے دبوچ کر خیمے میں لے آتے ہیں اور جاندارلی کہتا ہے ہمارے سلطان تمہیں سن رہے ہیں، بولو۔ تو جستانچ کہتا ہے میں یہاں ہنگری کے نائب یانوس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ سکنوس پاشا پوچھتے ہیں کیا چاہتا ہے وہ کافر؟ تو جستانچ کہتا ہے عیسائیوں کی مقدس تلوار ہمارے بابا پاپائے اعظم کا بیٹا ہنگریوں کا عظیم جنگجو یانوس آپ کو فوری طور پر اس غلط راستے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیتا ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ عیسائیوں کے خلاف جو جنگ تم نے شروع کی ہے، اگر یہ جنگ جاری رہی تو عیسائی لوگ تم پر پوری قوت سے حملہ کریں گے، اس کے نتائج تمہارے لیے بہت سنگین ہوں گے۔ یانوس تمہارے پیچھے ہٹنے کے اقدام کو امن کی حیثیت سے دیکھے گا اور تم لوگوں پر رحم کرے گا۔ اپنی ضد چھوڑ دو سلطان محمد، محاصرہ ہٹا لو۔ اس پر سلطان مسکرا دیتے ہیں۔ ادھر یانوس بطال سے مسلسل بھاگ رہا ہوتا ہے، مگر بطال کا چھوڑا ہوا تیر اس کے پاؤں میں پیوست ہو جاتا ہے اور وہ لڑکھڑا کے گر جاتا ہے۔ بطال کہتا ہے چاہے تم جہاں کے دوسرے کونے میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ، تم بچ نہیں پاؤ گے یانوس۔ کلندر دوسری طرف سے اسے گھیر لیتا ہے۔ بطال کہتا ہے شیطان تم میری بیوی اور بچوں سے کیا چاہتے تھے؟ یانوس کہتا ہے میری بات سنو۔ تو بطال چلاتے ہوئے کہتا ہے میں کیوں سنوں تمہاری بات؟ ہاں، میرا ایک گھر تھا، میرا ایک خاندان تھا، ہر کسی سے دور، ہر چیز سے دور۔ یانوس جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے میں جب وہاں پہنچا تو تمہاری بیوی اور بچے پہلے ہی مر چکے تھے، میں نے انہیں مارنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے سزا دی۔ بطال کہتا ہے مرد کبھی عورتوں یا بچوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، بے غیرت۔ یہ کہتے ساتھ ہی بطال تلوار بے نیام کر کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ یانوس مزاحمت کرتا ہے مگر جلد ہی اس کی تلوار گر جاتی ہے۔ بطال بھی اپنی تلوار پھینک دیتا ہے اور اس پر مکے برساتے ہوئے کہتا ہے تم انہیں کیسے مار سکتے ہو بدنسل کتے؟ وہ پہ در پہ اس پہ مکے برساتے ہی چلا جاتا ہے۔ یانوس بالکل بے بس ہوتا ہے۔ بطال چلاتے ہوئے کہتا ہے تم نے میرے گھر والوں کو کیسے مارا؟ کلندر مسلسل آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بطال کہتا ہے تمہارا انجام آ گیا ہے۔ ادھر جستان سلطان سے کہتا ہے یانوس جانتا ہے کہ آپ نہ تجربے کار سلطان ہیں بلکہ سارا یورپ جانتا ہے، نہ تو آپ اور نہ ہی آپ کے پاشا اس طرح کے محاصرے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جاندار غصے سے کہتا ہے ملعون کافر تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تو جستانچ کہتا ہے دونوں فریقین کے لیے بہتر ہے کہ اپنی فوجیں جمع کر کے ادرنی واپس چلے جائیں۔ سلطان پوچھتے ہیں اگر واپس نہ گیا تو کیا ہوگا؟ جواباً جستانچ کہتا ہے آپ پورے یورپ دنیا کے تمام عیسائیوں کا سامنا نہیں کر سکتے، اگر ایسا ہوا تو ہم اپنی فوجیں جمع کر کے آپ کے پائتخت میں داخل ہو جائیں گے، آپ کی عورتیں ہماری قیدی ہوں گی، آپ کے بچے ہمارے غلام ہوں گے۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آتا ہے۔ جستانچ ہنستے ہوئے کہتا ہے ہم تم لوگوں پر گدھوں کی طرح اتریں گے۔ اس کی باتیں سن کر سب کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ سلطان انگوٹھا اٹھاتے ہیں تو سپاہی انہیں بالا لا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر جستانچ پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور سلطان اٹھ کر بالا تھام لیتے ہیں۔ سلطان کے پاس آنے پر جستانچ کانپنے لگ جاتا ہے اور سلطان کہتے ہیں اللہ اور اس کی کتاب کی قسم کھاتا ہوں تم تو چھوڑو، چاہے پوری دنیا میں سے کوئی بھی میرے مد مقابل آ جائے، یہ محاصرہ ہرگز نہیں اٹھے گا۔ پہلے قسطنطنیہ اور اس کے بعد وہ ویٹیکن جس پر تمہیں بہت بھروسہ ہے وہ بھی ترک حدود بن جائے گا۔ عثمانی ریاست دنیا کی واحد ریاست ہوگی اور قسطنطنیہ واحد دارالحکومت ہوگا۔ اور میں یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اس کے چہرے پر بالے سے ایک زوردار وار کرتے ہیں، پھر بالا ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں اور میں تمہیں اس گدھ کی طرح کچلنے والا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان بالے سے اس کا سر پھوڑ ڈالتے ہیں، خون کی چھلاٹیاں دور تک جا لگتی ہیں۔
اور سلطان اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہتے ہیں واحد حکمران میں ہوں گا۔ تو ناظرین، جستانج کی موت کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیا یانوس بھی مارا جائے گا یا بچ جائے گا؟ لگتا ہے کہ وہاں سے بچنا اس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔